بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف دو چیزوں میں رشک ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس کو حق کے لیے بھرپور خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت یعنی علم نافع عطا کیا اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین میں اہل علم کی مثال آسمان میں ستاروں کی سی ہے۔ ان علماء کے ذریعے خشکی اور سمندری اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب یہ ستارے مٹ جائیں گے تو جلدی ہی رہنمائی کرنے والے گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا، عیسائیوں کے گھنٹے کی مانند ایک گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا، یہود کے کرنا جیسے کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا، ہم مدینہ میں ہوتے تھے، جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے تھے اور دو دو رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کر یہ سمجھتا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر آئے، حتیٰ کہ جب ہم ذات الرقاع نامی پہاڑ تک پہنچے، کہا، ہماری عادت تھی کہ جب ہم کسی گھنے سائے والے درخت تک پہنچتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ کہا، ایک مشرک آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پکڑ لی، اسے میان سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تو پھر آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے تم سے محفوظ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے دھمکایا تو اس نے تلوار میان میں ڈالی اور اسے لٹکا دیا۔ اس کے بعد نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ گروہ پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ کہا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور لوگوں کی 2 رکعتیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھیں اور ہر گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ طاؤس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ہر 7 دنوں میں سے کم از کم ایک بار نہائے، اپنا سر اور اپنا جسم دھوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جنت والے جنت کے بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے جمع کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور کا گزر ہوا۔ یہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے تمہیں مطلع کر دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت گراں امور میں گھیری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشات نفسانی میں گھیری ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی چھت پر چڑھے تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔